اپنے بازو میں کوئی کڑا یا حلقہ پہننا یا دھاگا باندھنا، کہیں بھی، یہاں باندھے یا کندھے پر باندھے، کہیں بھی باندھے، کس لیے؟ لرفع البلاء، بلا کو ٹالنے کے لیے، اور دفع ہی، یا بلا کو دفع کرنے کے لیے۔ رفع اور دفع میں فرق یہ ہے کہ بلا اگر نازل ہو چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع ہے، اور دفع یہ ہے کہ بلا نازل ہونے سے پہلے اس کو دفع کرنے کی کوشش کرنا، کہ بلا مجھ پر نازل ہی نہ ہو۔ تو بلا اگر اتر چکی ہو تو اس کو ٹالنا رفع البلا ہے، اور بلا اترنے سے پہلے ہی اس کے ٹالنے کا انتظام کرنا یہ دفع البلا ہے۔ تو بلا کے رفع کے لیے یا دفع کے لیے، مصیبت کو ٹالنے کے لیے حلقہ پہننا، دھاگا باندھنا، یہ سب کا سب شرک ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کے منافی ہے اور توحید کے منافی ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل اعتماد علی غیر اللہ ہے اور توکل علی غیر اللہ ہے۔ اس کی امیدیں وابستہ ہیں غیر اللہ کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ، اور تانبے کے اس کڑے یا حلقے کے ساتھ، یہ تانبے کا حلقہ یا فلاں پتھر، انگوٹھی کا پتھر میری بلا کو ٹال سکتا ہے، میرے امراض کو ٹال سکتا ہے، یا فلاں کڑا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے، یا فلاں دھاگا میری تکلیف کو ٹال سکتا ہے۔ تو اس قسم کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال کرنا شرک ہے۔ ایسے انسان کا کلمہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی تکلیفیں نہیں ٹال سکتا، اللہ کے سوا کوئی رحمت اور خیر نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ فلاں شخص کہتا ہے جی میں فلاں پتھر نہیں پہنتا، یہ مجھے موافق نہیں، اور فلاں پتھر میرے لیے شفا کا باعث ہے۔ اس قسم کے گندے عقیدے، ایک انسان اتنا عاقل، سمجھ بوجھ رکھنے والا، اور پتھروں سے امیدیں وابستہ کیے بیٹھا ہے، پتھروں سے ڈرتا ہے اور پتھروں سے خیر کا امیدوار ہے۔ دنیا میں سب سے قیمتی پتھر حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہوا، جس کو بوسہ دینے کا اجر بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یأتی الحجر یوم القیامہ وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ وَعَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا۔ یہ پتھر حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوں، اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا ہو، اور زبان سے گواہی دے گا، اور اللہ قبول کر کے ان کے لیے نجات کا پروانہ جاری کر دے گا۔ اتنا قیمتی پتھر۔ اور خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے، بوسہ دینے لگے حجر اسود کے، کھڑے ہو گئے اور بوسہ دینے سے قبل فرمایا کہ انی اعلم بانک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، وہ جنت سے آیا ہوا ہے لیکن پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے پیغمبر اسلام کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا کبھی بوسہ نہ دیتا۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ باقی نہ کوئی نفع تیرے ہاتھ میں ہے اور نہ کوئی نقصان، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان ٹال سکتا ہے، سب سے قیمتی پتھر۔ تو اس سے بڑھ کر پتھر کون سا ہو سکتا ہے؟ کتنے غلیظ عقیدے، گندے عقیدے۔ فلاں پتھر جو ہے وہ ہمارے لیے شافی ہے اور فلاں نقصان دہ ہے، دھاگے باندھے جاتے ہیں، کڑے پہنے جاتے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے کالی پٹیاں باندھی جاتی ہیں، درختوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں، اور لوگ ان پٹیوں کو، ان دھاگوں کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ یہ ایک انسان اسفل السافلین میں گر گیا، غلاظت کے گندے ترین گڑھے میں گر گیا، اشرف المخلوقات ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے اس غلاظت کے ڈھیر میں جا کر گر گیا۔ یہ شرک ہے اور یہ کلمہ توحید کے منافی ہے۔ اپنے اس کردار کا جائزہ لو، شرک ہے یہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات الضر، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، پوچھتے ہو،
اور ان سے نفع نقصان کے متمنی ہو. اللہ تعالیٰ اگر نقصان دینے کا ارادہ فرما لے، فیصلہ فرما لے، کیا اس نقصان کو ٹالنے کی ان میں طاقت ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر نفع دینے کا اور رحمت دینے کا اور خیر دینے کا فیصلہ فرما لے، اس خیر کو روکنے کی ان میں طاقت ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر، تم کہہ دو حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی. تم یہ کہہ دو مجھے اللہ کافی. باقی یہ لوگ اپنے شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے، ان کو دعوت دو. اگر باز نہ آئے تو قیامت کی دن دائمی جہنم کا ٹھکانہ ہے. غیر اللہ سے یہ امیدیں اور ان سے یہ توقعات کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں. ان کپڑے کی پٹی یا دھاگا مشکل کشا ہے اور حاجت روا ہے. ایک انسان کس سطح پر جا کر گر گیا. تو یہ بات توحید کے منافی ہے.